ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی ملک میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ کی بہت بڑی سلطنت تھی، لیکن بادشاہ میں ایک خرابی تھی کہ وہ انا پرست اور مغرور انسان تھا۔ خیر، اس کی حکومت چل رہی تھی تو وقت گزر رہا تھا کہ ایک دن کوئی فقیر صدا کرتا ہوا اس کے محل کی طرف آن پہنچا اور غلطی سے وہ اس کے محل میں داخل ہو گیا۔ جب اس کے بادشاہ کے وزراء اور سپاہیوں نے دیکھا کہ ایک فقیر اس محل میں داخل ہو گیا تو وہ فقیر کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ اب جب بادشاہ نے فقیر کا حلیہ دیکھا، پھٹے پرانے کپڑے، بدبودار کپڑے، گندے کپڑے اور بڑے بڑے بال، مطلب اس کا حلیہ دیکھا تو بادشاہ آگ بگولا ہو گیا کہ اتنا غلیظ انسان، اس کی جرت کیسے ہوئی میرے محل میں قدم رکھنے کی۔ اس کو اب بھی اس نے اپنے سپاہیوں اور وزراء کو حکم دیا کہ اس کو ابھی پکڑو اور میرے دربار سے باہر پھینک دو، میرے محل سے باہر پھینک دو۔ وزراء اور سپاہی جب فقیر کو پکڑ کر باہر کی طرف لے کے جانے لگے تو فقیر ایک منٹ کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے رکا اور بادشاہ کی جانب دیکھنے لگا۔ وہ بادشاہ کی طرف دیکھ کر بولا کہ بادشاہ ہے تو اپنی سلطنت کا، لیکن تیری بادشاہی کو ختم کرنے والی ذات اوپر بیٹھی ہے۔ اور پھر ہاتھ اٹھائے اور آنکھیں آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا کہ اے مجھے اس دنیا میں بھیجنے والے، مجھے محتاج رکھ، اپنے بندوں کا محتاج مت کر۔ تیرے بندے تیرے بندوں کو سوائے آنسوؤں کے کچھ نہیں دیتے۔ اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ چلا گیا۔ وقت گزرتا رہا، بادشاہ کی بادشاہی چلتی رہی۔ آخرکار کچھ ٹائم گزرا تو بادشاہ بیمار پڑ گیا۔ بادشاہ کی طبیعت ناساز رہنے لگی۔ بادشاہ کی بیماری تھی کہ وہ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ بادشاہ نے اپنا مال و دولت، پیسہ کیا کیا نہیں اس پہ لگا دیا، لیکن اس کی بیماری میں کمی نہیں آ رہی تھی۔ بادشاہ نے ایون باہر ملکوں سے ڈاکٹر اور حکیموں کو بلایا کہ وہ اس کی اس بیماری کو ختم کر سکیں، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ تو ایک دانا آدمی وہ آیا بادشاہ کے محل میں، تو اس نے بادشاہ کو بولا کہ بادشاہ سلامت، آپ ذرا سوچئے کہ آپ سے کوئی ایسی غلطی ہوئی ہو جس کی وجہ سے کسی کی آنکھوں میں آنسو آئے ہوں، یا کوئی آپ کی ایسی بات جو کسی کو ناگزیر گزری ہو، یا آپ کا کوئی ایسا رویہ جو کسی کے لیے تکلیف کا باعث بنا ہو۔ تو بادشاہ کچھ لمحے کے لیے سوچنے لگا، پھر اچانک اس کی نظر، اس کا دماغ اس فقیر کی جانب گیا۔ تو اس نے اپنے وزراء کو بلایا، سپاہیوں کو بلایا اور بولا کہ اس فقیر کو ڈھونڈ کر لاؤ کہیں سے بھی۔ بادشاہ کی ساری سپاہی وزراء اس فقیر کو ڈھونڈنے نکل پڑے۔ فقیر کہیں نہ ملا تو وہ جنگل کی جانب جا رہے تھے وزیر، تو ان کو ایک جھونپڑی نظر آئی اور وہ فقیر اس جھونپڑی میں رہتا تھا۔ وہ اس فقیر کے پاس گئے اور بادشاہ کا سارا قصہ اس فقیر کو سنا دیا۔ جب بادشاہ کا قصہ فقیر نے سنا تو بادشاہ ان کے ساتھ چل دیا اور بادشاہ کے سامنے وہ فقیر ان کے ساتھ چل دیا اور بادشاہ کے سامنے پیش ہو گیا۔ بادشاہ نے اس کو دیکھتے ہی اپنے ہاتھ اٹھائے اور معافی کے لیے جھوڑنے لگا، کیونکہ وہ بول نہ پا رہا تھا۔ تو فقیر نے جب اس کی حالت دیکھی تو اس نے بولا کہ بادشاہ سلامت، میں نے آپ کو معاف کیا، لیکن معاف کرنے والی ذات اوپر بیٹھی ہوئی ہے۔ بعض اوقات ہمارا کچھ رویے کسی کے لیے بہت بڑی تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں۔ کسی کو دیے ہوئے آنسو ہمارے لیے ایسی بیماری، ایسی وجہ کا باعث بن جاتے ہیں جو ہمیں اس انسان تک دوبارہ لے جاتی ہے، اور آج آپ کے ساتھ وہی ہوا۔ ہم کیوں غرور کرتے ہیں ان چیزوں پہ جو اللہ پاک نے ہمیں دی ہیں، جو فانی ہیں، جو آج آپ کے پاس ہے کل میرے پاس ہے، کیونکہ وہ ذات گدا کو بادشاہ اور بادشاہ کو گدا بنانے والی ہے۔ تو بادشاہ اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ بادشاہ نے اپنی
تمام بادشاہت اس فقیر کو سونپ دی، اور وہ فقیر ایک لمحے میں بادشاہت کے رتبے پر فائز ہو گیا اور وہ بادشاہ اس جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ تو یہ بات آپ کو، یہ قصہ سنانے کا، یہ کہانی سنانے کا مقصد یہ تھا کہ بعض اوقات ہمارے ایسے چھوٹے چھوٹے رویے جو کسی کے لیے تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں، جو کسی کے لیے آنسوؤں کی وجہ بن جاتے ہیں، ہمیں بعض اوقات نہیں معلوم ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن وہ کسی کو اتنی تکلیف دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے آگے ہمارا نام لے کر رونے لگتا ہے۔ اور بعض لمحے ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارا اللہ بھی وہ سن لیتا ہے، اور جب خدا وہ سنتا ہے تو خدا ایک وقت ایسا لاتا ہے کہ ہمیں اسی انسان کے پاس دوبارہ لے جاتا ہے جس کے ساتھ ہم نے وہ رویہ اختیار کیا ہوا ہوتا ہے جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ہم غرور کرتے ہیں اپنی بادشاہت پر، اپنے پیسے پر۔ اس بادشاہ نے بھی ایسے ہی کیا، لیکن وہ 2 گز زمین کے ٹکڑے کے سوا اس نے کیا لیا؟ کچھ نہیں۔ اس کی ساری بادشاہت پہ وہ فقیر فائز ہوا جس نے اسی محل سے اس فقیر کو دھکے دے کر نکلوایا تھا، آنسوؤں کے ساتھ رخصت کیا تھا، اور اسی بادشاہ نے خود اس کو بادشاہت کے رتبے پر فائز کیا۔ اصل میں یہ ہمارا اللہ ہم سے کروا رہا ہے۔ بادشاہ نے بادشاہت کے رتبے پر فقیر کو نہیں، ہمارا اللہ جو چاہ رہا تھا اس نے وہ کیا، لیکن اس نے جو پہلے کیا وہ خدا کو اچھا نہیں گزرا۔ اس فقیر نے اس کا نام لے کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے تھے، اور اللہ نے اس فقیر کی سن لی تھی۔ تو بعض اوقات ہمارے رویے بھی کسی کے لیے ایسی ہی تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ زبان کو ہمیں سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے۔ انا پرستی، غرور، اس دنیا میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ اللہ پاک جسے چاہتا ہے نوازتا ہے، اور جسے چاہتا ہے لے لیتا ہے۔ جس سے لیتا ہے وہ رب اس کو آزما رہا ہوتا ہے، اور جس کو نوازتا ہے اس کو دے کر آزما رہا ہوتا ہے کہ اس میں وہ لے کر کیا کرتا ہے۔ اس کے پاس میں نے دیا ہوا ہے، اس کو عطا کیا ہوا ہے، وہ اس عطا میں سے کیا کرتا ہے، اور جس کو میں نے نہیں دیا وہ مجھ سے کتنا مانگنے کا سلیقہ رکھتا ہے۔ ہر بات میں ہمارے اللہ نے ہمارے لیے کوئی نہ کوئی چیز رکھی ہوئی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسی چیز رکھی ہوئی ہوتی ہے جو ہمارے لیے بعد میں کامیابی کا باعث بنتی ہے۔ تو یہ مغروری، غرور، یہ سب فانی چیزیں ہیں۔ تو کیوں نہ ہم اس کے بندوں کو خوش کریں جو اپنے بندوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ تو خدارا کبھی بھی ایسے الفاظ، ایسا رویہ اختیار مت کریں جو کسی کے لیے تکلیف کا باعث بنے، جو کسی کے لیے آنسوؤں کی وجہ بنے، کیونکہ اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ وہ بدلہ دیتا ہے، کسی کو اس کے صبر اور خاموشی کا، تو کسی کو اس کے ظلم کا۔ تو آپ نے جو کیا ہے آپ کو وہ بھرنا ہے، بھلے وہ وقت کی سوئی چلتی رہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ سوئی کہیں آ کے رک جاتی ہے، اور ہمارے لیے ہماری برائی اور اچھائی کے بدلے کا باعث بنتی ہے۔ تو خدارا کسی کو وہ تکلیف مت دے کہ وہ آپ کا نام لے کر آپ کے اللہ کے آگے رو دے، اور پھر وہ اللہ آپ سے اس چیز کا بدلہ لے، یا اس چیز کا آپ کو بدلہ دے، کیونکہ ہمارا رب اپنے بندوں کی ضرور سنتا ہے۔